تو انشا جی نے کہا کہ ہم بھی وہیں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم چپ رہے, ہم ہنس دیے, منظور تھا پردہ تیرا. تو آج بہت سی باتیں ہوئیں تو ہم نے کہا کہ چلیں بس ہنس دیتے ہیں, چپ رہتے ہیں, منظور ہے کسی کا پردہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا ایک ہی مطالبہ ہے, میں الیکشنز کرانا چاہتا ہوں, الیکشنز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, اور وہ جب مطالبہ پورا ہوگا تو میری کوئی اور لڑائی نہیں ہے. آج کی میٹنگ میں ایک تاثر یہ بڑا ملا ہے کہ خان صاحب ابھی تحمل مزاج سے ہیں. جس طرح سے پہلے وہ لے کے چل رہے تھے اگریسولی کہ اسلام آباد مارچ کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, ہم نے وہ والی چیز ہمیں نظر نہیں آئی خان صاحب میں. انہوں نے کہا کہ جتنا لیٹ ڈیلے الیکشن ہو رہے ہیں ہماری جماعت اوپر جائے جا رہی ہے اور ہماری جماعت کا پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. خان صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ تھی, اس لیے بھی کہ اس میں خان صاحب نے بہت کھل کر بھی باتیں کی. although I don't think that he was in a mood to discuss everything openly, but عمران خان صاحب کا یہی حسن ہے, وہ بڑے سادہ آدمی ہیں, وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے آدمی ہیں اور سیاست سے بہت دور ہیں. لیکن انہوں نے جو چڑیا گھر پہ بات کی, جو دیگر باتیں کی, میں سمجھتا ہوں ان کی گونج بہت عرصے تک سنائی دیتی رہے گی, کیونکہ خان صاحب نے بہت باتیں کی ہیں. اور ایک ایک چیز دیکھیں, وہ جو ایک سویلین بالادستی کا معاملہ, نواز شریف کی طرف سے بات, ہر چیز پر آج عمران خان صاحب بولے. خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ابھی ہم جو ثانیہ 25 مئی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ جب ہم نیچے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو ہٹانے کے لیے جب ہم نے احکامات جاری کیے تو ہمیں چڑیا گھر سے کال آ گئی. چڑیا گھر لاہور میں, چڑیا گھر کے ساتھ ہی ایک حساس ادارہ جو پاکستان کا سب سے بڑا حساس ادارہ ہے اس کا آفس ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں سے ہمیں کال آ جاتی ہے کہ آپ نے ان آفیسرز کو نہیں ہٹانا. نیوٹرلز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں نیوٹرلز کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا, اور اگر وہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ ان کا اپنا استحقاق ہے, ان کا اپنی مرضی ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. البتہ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ میں شہباز شریف زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں انہیں انڈورس کروں گا, اور انڈورس کرنے والی بات پہ انہوں نے کہا کہ میں کبھی مرتے دم تک ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. پھر انہوں نے اپارے کا بھی کہا. انہوں نے کہا اسلام آباد میں اپارا ہے اور لاہور میں چڑیا گھر ہے, تو وہاں سے کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ہمیں کہ آپ نے ان ایس ایچ اوز کو نہیں ہٹانا. تو یہ تقریباً 3-4 بڑی باتیں تھیں. ایکسٹینشن کے حوالے سے خان صاحب سے جب پوچھا, ان سے کہا کہ آپ نے ایکسٹینشن دی تھی, بہت بڑی غلطی سے. انہوں نے کہا جی اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا. تو یہی مل جل کے تقریباً یہی ساری باتیں تھیں. بات بہت ساری ہوئی. میں نے سوال کیا تھا کہ خان صاحب اگر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ امپاسبل ہی نہیں ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو. 2 کیسز ہیں ان کے اوپر ابھی رائٹ ناؤ. اگر توشہ خانہ کیس کی بات کریں اور دوسرا فارن فنڈنگ کیس کی بات کریں. فارن فنڈنگ کیس میں بھی ایک ایفیڈیوٹ جو دیا ہوا ہے ان کی جانب سے, جو کہ جھوٹا قرار دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں, اس ایفیڈیوٹ کا بھی حوالہ دیا. تو ان کا کہنا تھا دیکھیں جو شوکت خانم کے میرے پاس آتے تھے کیسز, اس میں میں لکھتا تھا ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, وہ سائن کرانے آتے تھے. تو ایفیڈیوٹ پہ انہوں نے یہ دلیل دی اور انہوں نے کہا کہ پاسبل نہیں ہے کہ میری بھی ڈسکوالیفیکیشن کسی صورت بھی یہ کریں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اسرائیل کا یہ پروپوگنڈا ہوتا ہے کہ مظلوم اور ظالم کو اکٹھے بٹھا دو اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ, یعنی نواز شریف کے تناظر میں کہہ رہے تھے کہ وہ اگر 62(1) سے ڈسکوالیفائی ہے, میں بھی ہو جاتا ہوں تو مل کے کوئی ہم نارو کر لیں. ان سے یہ سوال ہوا تھا. ساتھ جو انہوں نے امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور DGISI کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے میں نے سوال کیا کہ DGISI کو کیا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے, کیونکہ جو ادارہ ہے اس بارے میں بڑا ٹچی ہے. ادارہ کہتا ہے کہ یہ کوئی IG نہیں ہے جس کو آپ لگا دیں گے, فوج کا ڈسپلن ہے, ہم نے اپنے مطابق چلنا ہے. خان صاحب نے اس پہ کہا کہ دیکھیں آئین کے تحت جو ہے وہ 3 نام آتے ہیں قانون کے تحت, اور 3 نام سے ایک نام جو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ وزیر اعظم نے کرنا ہوتا ہے, اور اسی کا استحقاق ہے. یہ جواب مختصر سا انہوں نے دیا اس کا. البتہ ابھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بڑے تحمل مزاج کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا ڈیلے ہو رہے ہیں ان کی جماعت کا اس میں فائدہ ہو رہا ہے, اور اب جب وہ الیکشن کی طرف جائیں گے تو ایک ہیوج پاپولیرٹی ان کی ہوگی, آلریڈی ہے, جو وہ بڑھتی جائے گی, اور وہ اپنا جو ہدف ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں انہوں نے جو بیانات دیے ہیں وہ ظاہری بات ہے صحافی سوال کرتا ہے, اپنے تناظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں. خان صاحب اپنے تناظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے کال کی اور اس کے بعد پھر اس کال کے بعد یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو سیاستدان ہیں وہ بک گئے. ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ چڑیا گھر جیسے یہاں پہ اپارا ہے وہاں پہ چڑیا گھر ہے, وہاں سے آرڈر آتے ہیں, اور جو اگر ہمارے کارکنان کو پولیس نے نہیں مارا کس کے آرڈرز پہ پھر ہوا ہے. شہباز گل پہ اگر پولیس نے تشدد نہیں کیا پھر کون ہے پیچھے. انہوں نے یہ سوالات اٹھائے ہیں جو کہ میرا خیال سے ہر سیاستدان رائٹ ناؤ اگر
کرنٹ پولیٹیکل سنیریو دیکھیں، ہماری ماضی کی ہسٹری دیکھیں، تو ہر سیاستدان یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر کون ہے، یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے، وہ اس کے پیچھے کون ہے، وہ کون تھا والی جو سٹوری ہے وہ دیٹ از اسٹل ویری مچ دیئر. تو اگر آپ اوور آل انالائز کریں، خان صاحب نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات جائیں. خان صاحب چاہتے ہیں کہ جس پیس کے ساتھ وہ ابھی چل رہے ہیں اپنا ہدف حاصل کریں، غیر ضروری لڑائی میں نہ پڑیں.